تاریخ کے وہ عراق جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں ہمیں ایک ایسی ہستی کے در پر لے جاتے ہیں جنہیں کائنات خلیل اللہ کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے آگ کی دہکتی ہوئی وادی میں قدم رکھا تو وہ گلزار بن گئے، جنہوں نے اپنے لختے جگر کی گردن پر چھری رکھ دی تو وہ تسلیم و رضا کا معجزہ بن گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 80 سال سے زائد کی عمر میں جب بڑھاپے کی سفیدی بالوں میں اتر آئی تھی، تب اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے نبی کو ایک ایسے جسمانی امتحان میں ڈالا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سنت اور پہچان بن گیا۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پرکشش اور حیران کن واقعہ کہ انہوں نے اپنا ختنہ کب، کیوں اور کیسے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج آف اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات کا ایک طویل سلسلہ تھی۔ نبوت کے بوجھ سے لے کر نمرود کی دشمنی تک ہر موڑ پر انہوں نے لبیک کہا۔ جب آپ کی عمر مبارک روایات کے مطابق 80 سال کے قریب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے ایک نئے درجے پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم اپنے جسم کو پاک کرو اور ختنہ کرو۔ یہ حکم صرف ایک جسمانی عمل نہیں تھا بلکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک پختہ عہد کی نشانی تھی جسے میثاق کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل اللہ کی پسندیدہ نسل ہوگی اور وہ طہارت کے ان اعلیٰ معیاروں پر پورا اترے گی جو کائنات کے خالق کو پسند ہیں۔ جب حکم الہی نازل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضعیف العمری میں یہ مشقت کیسے اٹھائیں گے، یا اس دور میں جب جراحی کے جدید آلات موجود نہ تھے اور یہ عمل کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدوم نامی مقام پر، جو شام کے ایک علاقے کا نام ہے اور بعض کے نزدیک یہ کلہاڑی نما اوزار کا نام ہے، آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عمل سر انجام دیا۔ آپ نے ایک کلہاڑی نما اوزار کا استعمال کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس شدید تکلیف کو برداشت کیا۔ یہ آپ کے توکل اور عشق الہی کا عالم تھا کہ آپ نے کسی دوسرے کی مدد لینے کی بجائے خود کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی عمر میں یہ حکم کیوں دیا؟ امتحان عطائت۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ابراہیم بڑھاپے میں بھی اسی طرح فرما بردار ہیں جیسے جوانی میں تھے۔ نمبر 2 پر آتا ہے طہارت کا معیار۔ اسلام دین فطرت ہے اور ختنہ فطرت کے ان 5 اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کی جسمانی پاکیزگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اور نمبر 3 نسلی پہچان۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کے لیے ایک مذہبی اور روحانی پہچان بن گیا۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کریں وہ جلیل القدر نبی جن کی دعاؤں سے کعبہ کی بنیادیں رکھی گئیں، وہ تنہا اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے تمام انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ آج دنیا بھر میں اربوں مسلمان سنت ابراہیمی کے طور پر اس پر عمل کرتے ہیں، جو نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی بے شمار بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی حکم چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ جب خالق کائنات کا اشارہ ہو جائے تو بندہ مومن کا کام صرف سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آج بھی جب ہم اپنے بچوں کی سنت ختنہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اسی عظیم الشان تاریخ کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد ہزاروں سال پہلے ایک بوڑھے مگر عزم صمیم رکھنے والے نبی نے رکھی تھی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی کامل عطائت اور محبت عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب